اور بڑے سے بڑا مخالف آتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ فلاں فرقہ وہ تو ہے ہی۔ معاشرے میں اب سنتے رہتے کیا کچھ کہتے ہیں دوسرے فرقے کے بارے میں۔ ان کا عجب انداز تھا، یہاں سے آپ کے ہند سے، یہ بمبئی سے اور جناب دہلی سے، پورے اس علاقے کا بہت بڑا وفد گیا صوفیوں کا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے پیروکار وہاں پر دیکھے ہیں جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، تو ہم براہ راست آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ جو خرافات ہم کر رہے ہیں، جو رسومات کر رہے ہیں، اس کو آپ شرک کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہتا ہوں۔ یہ بات کیا تمہارے علاقے والوں نے نہیں بتائی کہ رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اس کو سجدہ کرنا، اس سے مانگنا، اس کے لیے نظر و نیاز دینا یہ شرک ہے؟ کہنے لگے جی کہتے ہیں، اس لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ دوبارہ کہنے لگے اچھا یہ اگر شرک ہے تو ہم پھر مشرک ہیں، یہ اگر شرک ہے تو ہم پھر مشرک ہیں۔ یہاں پر غلطی ہوئی اہل حدیث علماء سے، دیوبند علماء سے، جس کا عقیدہ توحید کا، اس نقطے پہ ان کو ٹھوکر لگی، یہ ان کو مشرک کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم یہ کام شرک ہے لیکن تم مشرک نہیں ہو۔ کہتے ہیں جب تماشا ہے، شرک اور مشرک نہیں ہو، یہ کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ یہ توحید کے منافی چیزیں، اگر میں کروں تو میں مشرک ہو جاؤں۔ تم جو کر رہے ہو تو جہالت کی وجہ سے کر رہے ہو، تعویل کی وجہ سے کر رہے ہو۔ اور اگلی بات کہا یہ غلطی بھی میری ہے تمہاری نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گئے، اس میں آپ کی غلطی کیا ہے؟ فرمانے لگے میری غلطی یہ ہے کہ میں آپ تک پہنچ نہیں سکا، آپ کو سمجھا نہیں سکا، دلائل نہیں دے سکا، قرآن نہیں سکھا سکا، حدیث نہیں پڑھا سکا، غلطی میری، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم تو آئیں اتنی دور سے کہ اس کو زج کریں گے، رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے، مناظرہ کریں گے، اور پوری دنیا میں پھر اس کے بارے میں بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ ابن بطوطہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابن بطوطہ مورخ تھا بہت بڑا، بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں، بڑے اس کے احسانات ہیں، لیکن یہاں پر اس نے بھی ایک جرم کیا ہے۔ جتنے مخالفین ہیں ان کے پاس سب سے بڑا جواز ابن بطوطہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں جب گیا تو میں نے دمشق کی جامع مسجد میں امام ابن تیمیہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ امام ابن تیمیہ اوپر والے سٹیپ پہ کھڑے تھے، اس طرح کھڑے ہیں، اور ایک سٹیپ اس طرح سے نیچے آ گئے، اور کہا کہ اللہ رب العالمین پچھلے پہر عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر اس طرح سے آ جاتے ہیں۔ اب یہ مشابہت ہے، مشابہت انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ یہاں سے لوگ جہاں پر تعارف تھا مورخ کا، وہ لوگ مخالف ہوئے کہ یہ تو بڑی گستاخی کی ہے، اس نے اپنی مثال اللہ کے ساتھ دے رہا ہے۔ عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تحقیق کر کے اس چیز کو واضح کیا کہ جب ابن بطوطہ گیا تھا دمشق میں، اس سے 15 دن پہلے امام ابن تیمیہ کو تو جیل میں بند کر دیا گیا تھا، اس کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ باقاعدہ ڈیٹ وائز کیلنڈر انہوں نے شائع کیا، اور پتہ یہ چلا کہ ابن بطوطہ کی اپنی ملاقات نہیں ہوئی، ابن تیمیہ کے کچھ مخالفین تھے،
ان کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں دنیا گھوم کے آیا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں ابن تیمیہ سے لوگ مطمئن ہیں، اس کی دعوت سے مطمئن ہیں، اس کے انداز سے مطمئن ہیں، یہ اللہ کی توحید پیش کرتا ہے، نبی کی رسالت پیش کرتا ہے، اپنی دعوت نہیں دیتا، دعوت قرآن و سنت کی دیتا ہے، اپنے پیچھے نہیں چلاتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے چلاتا ہے۔ اس نے جب اتنی خوبیاں بیان کی تو انہوں نے حسد کے اندر آ کے یہ بہتان لگا دیا، اور اس نے بغیر تحقیق کے اس کو نشر کر دیا، چلا دیا۔ حالانکہ اس وقت جو وہ سرکاری قاضی تھا، وہ جامعہ مسجد چونکہ ایک ان کا دارالخلافہ تھا، وہ خطبہ خود دیتا تھا۔ تو ایسی چیزوں نے بعض ہمارے ان اولیاء کرام کو، ائمہ دین کو، اور جو اسلام کی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو بدنام کروا دیا ہے غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا کسی بھی فوت شدہ کے بارے میں، وہ کوئی اللہ کا ولی ہو، وہ عالم دین ہو، وہ مفسر قرآن ہو، وہ محدث حدیث ہو، اس کے بارے میں کوئی خبر سنیں تو کوشش کیا کریں کہ خاموش رہیں، کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، اب اللہ جانے اور وہ جانے۔ لیکن جو ہمارے معاملات ہیں اس کے اندر ہمیں اپنے اپنے دھڑے بنانے کی بجائے، اپنے فرقے بنانے کی بجائے اور اپنے پیچھے چلانے کی بجائے تمام مسلمانوں کو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کا بندہ اور نبی علیہ السلام کا امتی بنا کے ان کو ایک امت میں پرونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر واقعات جو کہ ہمارے اس معاشرہ سے مطابقت رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے امت کے اندر اتفاق اور اتحاد قائم کرنا ہے اور قرآن اور سنت کی دعوت کو لے کے آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ تو کوشش کریں بر وقت تشریف لائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کی عزت کرنے کی، قدر کرنے کی اور ان کی بلندی درجات کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام فوت شدگان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔